رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک سورہ بقرہ کی 46 آیتیں بیان ہو چکی اور 4 رکوع مکمل ہو چکے۔ انشاءاللہ 47ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل، اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر احسانات کیے تھے ان کا ذکر فرماتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ تمہیں سارے زمانے پر فضیلت دی ہے۔ سارے زمانے پر مطلب پوری دنیا پر نہیں، مطلب اس وقت کی بات ہے، کیونکہ عالمین اس میں استغراق حقیقی نہیں مراد ہے۔ استغراق ہے کیونکہ سب کو نہیں شامل کیا گیا، اس زمانے کے لوگوں کو شامل کیا گیا کہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان پر ہم نے تم کو فضیلت دی تھی۔ تو اسے استغراق کہتے ہیں۔ تو استغراق حقیقی نہیں مراد ہے کہ میں نے تمہارے آبا کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی، تمہارے باپ دادوں کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی، اور یا فضل جزئی مراد ہے، یعنی کسی چیز کا ایک ہی وصف کسی خاص ایک آدمی کے ساتھ پایا جاتا ہو، دوسرے کے ساتھ نہ پایا جاتا ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت دوسرے کے اندر پائی جاتی ہو۔ ایک فضیلت کسی ایک کے اندر اور اس سے بڑی فضیلت کسی، تو ایک کے اندر جو چیز ہے اس کو فضل جزئی کہتے ہیں، اس کو یعنی جزئی فضیلت ہوتی ہے، اور کسی امت کی فضیلت کا نافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا کنتم خیر امت۔ امت محمدیہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہے۔ تو یہ امت جو بنی اسرائیل تھی ان کو اس زمانے پر فضیلت دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو میرا وہ احسان، بھول نہ جانا۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، یعنی کوئی بھی شخص دوسرے کو چھڑا نہیں سکے گا، سب نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب نیک ہوں گے وہ بھی، برے ہوں گے وہ بھی، سب نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو میں چھڑا دیتا ہوں، کہ میں چھڑا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کافروں کے لیے تو سفارش بھی نہیں مانی جائے گی،
کیونکہ ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے، ان کا جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہے۔ اور ولا یؤخذ منها عدل، اور وہ دنیا داری کا معاملہ وہاں نہیں چلے گا کہ کچھ دے دیا تو چھوڑ دیا، کچھ دے دیا تو چھوڑ دیا، وہاں نہیں چلے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ تو یہاں سے لے کر کے، یہاں سے اس آیت سے لے کر کے فرماتے آخر تک 10 نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو بنی اسرائیل پر 10 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی، ان کا یہاں سے ذکر فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے آبا کو ملی تھی، یہ جو نعمتیں کس کو ملی تھی؟ بنی اسرائیل کے باپ داداؤں کو یہ نعمتیں ملی تھی۔ تو سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی۔ اور فرعون والے کیا تھے؟ بڑے خطرناک تھے لوگ۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے برا عذاب، یعنی بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، زندہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا پڑی تھی یا بڑا انعام تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو وہ بادشاہ ہوا تھا فرعون، اس کے بارے میں وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا اور بڑی سزائیں دیتا تھا۔ اس کے تعلق سے یہاں سے ذکر ہے کہ قوم قبط اور عمالقین سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ قوم قبط اور عمالقین، قوم عمالقین سے جو مصر کا بادشاہ، ایجپٹ کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ اس طرح بہت سے فرعون ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ایک لقب تھا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس خاندان سے، اس قوم سے اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ تو وہ فرعون کون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ وہ بھی تو فرعون ہی تھا، وہ بھی فرعون ہی سے مشہور ہے۔ تو اس کے بارے میں کہنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ اس فرعون کا نام کیا ہے؟ ولید بن مصعب بن ریان، یعنی ریان کا بیٹا مصعب اور مصعب کا بیٹا ولید، وہی فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور یہاں پر اسی کا ذکر ہے، اس آیت میں جو ہے اسی فرعون کا ذکر ہے، اور اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ اس کی عمر کتنی؟ 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ اور آل فرعون کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے ماننے والوں کو آل فرعون کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والوں کو آل فرعون کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ 400 برس کی عمر والے بادشاہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو 400 برس تک کبھی بخار ہی نہیں آتا، بخار نہیں آتا تو ان کے ماننے والے ان کے چمچے جو ہیں وہ ان کو چڑھاتے، تم کو بخار نہیں آیا، 400 برس گزر گئے، اس کا مطلب تم خدا کے نیک بندوں میں شامل ہو، اس لیے تم خدا ہو۔ کیا ہو؟ تم خدا ہو۔ تو یہ بھی پھول جاتے کہ ہاں میں خدا ہوں، تو پھر خدائی کا دعویٰ کرنے۔ تو 400 برس کی عمر والے باقی نہ رہے، ختم ہو گئے، تو یہ 60-70 سال کی عمر والے کیسے باقی رہیں گے؟ کتنا ظلم کریں گے؟ ایک حد مقرر ہے، وہاں تک انہیں چلنا ہے، ظلم کرنا ہے، پھر وہ انتہا ختم۔ 400 برس کہاں، اور کہاں ہماری عمریں 60-70-80 برس کی عمر میں تو سب
قبرستان پہنچ جاتے، شمشان گھاٹ۔ تو فرعون، یہ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے، اور اس کی عمر 400 برس سے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ کیا عذاب کرتے تھے؟ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں عذاب تو سب برے ہوتے ہیں، عذاب تو سزا ہی ہوتی ہے، عذاب تو سب برے ہوتے ہیں، لیکن سوء العذاب، فرمایا اللہ نے سوء العذاب یسومونکم سوء العذاب، کہ عذاب میں بھی بڑا عذاب کیا ہوتا ہے، تو اسے سوء العذاب کہا جاتا ہے۔ تو وہ سوء العذاب کہلائے گا جو ان عذابوں سے شدید ہو، عذابوں سے کے اندر بھی وہ کیا ہے، سخت ہو، تو اس کو سوء العذاب کا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ برا عذاب کیا ہے۔ عذاب تو ہوتا ہی ہے، لیکن سوء العذاب، عذاب کے اوپر بھی سخت عذاب، تو اسے سوء العذاب کہا جاتا ہے، برا عذاب کیا۔ اور فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت ہی بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ یہ جو ظلم کیسا تھا اس کے بارے میں، بنی اسرائیل کے اوپر نہایت ہی بے دردی کے ساتھ محنت، مشقت، مزدوری ان کے اوپر لازم کر دی تھی، اور پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں جھک گئی تھی، کمر بھی جھک گئی تھی، گردنیں بھی جھک گئی تھی۔ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر کے بادشاہ کے حکم پر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتے تھے، مزدوری کرائی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی گردنیں زخمی بھی ہو گئی تھیں، اور غریبوں پر ٹیکس مقرر ہو گئے تھے، غریبوں کے اوپر ٹیکس مقرر ہو گئے تھے، اور جو غروب آفتاب سے قبل بجبر وصول کیے جاتے تھے اسی دن وصول بھی کر لیا جاتے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی ٹیکس بھی وصول کر لیا جاتا تھا، اور جو بیچارہ کمزور نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا، کسی دن وصولی نہ دے سکتا، تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے، اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ ایک دن کا ٹیکس نہ دے تو اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا تھا، اور مہینے تک اسی حالت میں اسے رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، عذاب دیتے تھے، اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بھی ایک بڑا راز ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے ساری حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، اور اس نے مصر کو گھیر کر کے تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ قوم قبط کے جو لوگ تھے، جس میں سے یہ فرعون بھی تھا، تو اس آگ نے تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچایا، کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی، تو اس سے اس کو ڈر گیا، تو کاہنوں کے پاس گیا، تعبیر بتانے والوں کے پاس گیا، ان سے تعبیر پوچھی کہ بنی اسرائیل، تو ان لوگوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ اتنا سنا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ اب کون لڑکا آئے گا، تو اس نے حکم کر دیا کہ جتنے بھی حمل ہیں سب کو ختم کر دیے جائیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیں۔ کاہنوں نے کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا، تو لڑکوں کو قتل کر ڈالتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کر ڈال، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔
یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے، اور جو دائیاں ہوتی تھیں، جو بچے جنوانے والی، بچے پیدا کروانے والی ہوتی تھی، وہ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہو گئیں، چیکنگ کے لیے کہ دیکھو کس کو حمل ہے، کس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کس کے یہاں ڈیلیوری ہوتی ہے، کس کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، تفتیش کے لیے بادشاہ کو بتایا جاتا اور پھر اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ظلم و ستم ہوتا تھا۔ اور کتنے بچے قتل کروائے؟ روایتوں میں آتا ہے 12,000، اور ایک روایت میں کہ 70,000 لڑکے قتل کروا دی۔ ایک روایت میں 12,000، ایک روایت میں 70,000 لڑکے قتل کروائے اور قتل کروا دیے، اور 90,000 حمل گروا دیے۔ 90,000 حمل گرا دیے گئے، لیکن مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ بچے تو قتل ہو رہے تھے، اور جو بوڑھے تھے وہ بچے ہوئے تھے، تو اب وہ بھی مرنے لگے خدا کی قدرت سے۔ تو اب پوری قوم ہی ختم ہونے لگے، تب سپاہی کہاں سے آئیں گے، خدمت کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو قوم قبط کے روسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی، جو قوم قبط کے جو سردار تھے انہوں نے گھبرا کر کے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، ایک تو موت ہو رہی ہے، ایک تو ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے، ہماری خدمت کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے، تم سب کو قتل کروا رہے ہو۔ تو جب یہ بات اس کے دربار میں پیش ہوئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اب ایسا نہ کرو، اب ایسا کرو کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دو اور 1 سال چھوڑ دو۔ اور خدا کی قدرت سے اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن ہوا ایسا کہ جس سال قتل ہونا تھا، جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام۔ لیکن جس سال قتل کرانے والا تھا بچوں کو، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی۔ تو دیکھیے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک تو موت کی گرم بازاری ہے، بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کر دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ان کو تو قتل ہو جانا تھا، لیکن ایک اس کا الگ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے حفاظت فرمائی، اور فرمایا کہ تم پر بڑی بلا اتری تھی یا بڑا انعام اترا تھا۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں۔ بلا کسے کہتے ہیں؟ امتحان، آزمائش کو بلا کہا جاتا ہے۔ اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے، آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے، اور شدت و محنت سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نعمت دیکھ کر بھی آزمائش کی جاتی ہے کہ گھمنڈ تو نہیں کر رہا، دیکھیں دولت دے دی، گھمنڈ تو نہیں کر رہا ہے۔ جب غریب تھا تو سوچتا تھا میرے پاس دولت آ جائے گی تو میں غریبوں کی شادی کرواؤں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، لیکن جب آ گئی تب کیا کرتا ہے؟ اب اس کے دل میں وہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ تو نعمت دیکھ کر بھی آزمایا جاتا ہے، کبھی تکلیف دیکھ کر کے آزمایا جاتا ہے۔ تو بندہ کی شدت و محنت سے بھی، نعمت سے بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اور شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی۔ ذالکم جو اللہ نے فرمایا، ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے لیے بلا تھی، بہت بڑی بلا تھی۔ تو اب اس مظالم ظلم کی جو نسبت اگر فرعون کی طرف کی جائے تو اس سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، جو لوگوں سے کرواتا تھا، محنت کرواتا تھا، مزدوری کرواتا تھا۔ اور اگر اس مظالم سے نجات دینے کی طرف
نجات کہ ہم نے تمہیں نجات دی، ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم، یہ تمہارے لیے بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جب انعام ہوگا تو کیا معنی ہوگا کہ تمہیں اس مشقت سے، اس محنت سے چھٹکارا دیا، اس سے چھٹکارا دیا۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نعمت کا ذکر فرماتا ہے۔ ایک تو ہم نے تمہیں بچا لیا فرعون سے، اب دوسرا یہ کہ اب تم کو ہم نے بچایا فرعون سے سمندر میں تم کو گزار دیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسری نعمت کا ذکر فرماتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قرآن کے علوم و فہائم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔